بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا، بدرود حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین امام الانبیاء احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پروگرام محبت اہل بیت اطہار کے حوالہ سے ہے۔ محرم الحرام شریف میں کثرت کے ساتھ اہل بیت اطہار کا ذکر مبارک کیا جاتا ہے، تو اس حوالہ سے آج کا میرا موضوع محبت اہل بیت اطہار ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کی، اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی میں تجھ سے معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اپنی اہل بیت کی مودت مانگتا ہوں، محبت مانگتا ہوں۔ اس آیہ مقدسہ کا شان نزول ناظرین اکرام سمجھیے گا کہ یہ آیہ مقدسہ کب نازل ہوئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بھی آتا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرماتے۔ آپ کے در اقدس سے کوئی کبھی خالی نہیں گیا، اور آج بھی ناظرین اکرام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوتا ہے، اسے حضور خالی نہیں لٹاتے، آج بھی حضور مالا مال فرماتے ہیں۔ تو انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بظاہر آمدن کے اسباب بہت کم ہیں اور اخراجات حضور کے بہت ہیں، کہ حضور کا دسترخوان بھی سجا رہتا ہے، اور جو سائل جو بھی سوال کرتا ہے حضور اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو انصار مدینہ نے، جو انصار صحابہ تھے مدینہ المنورہ کے، انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ پیش کریں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ہمیں جانتا کوئی نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچان عطا فرمائی ہے، تو ہمیں مل کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ تو صحابہ اکرام نے مل کر مال جمع کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مال لے کر پہنچے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ہدایت کا رستہ بتایا، اللہ کی بارگاہ میں لے گئے، ہمیں توحید کا بتایا، عقیدہ رسالت عطا فرمایا، ہمیں عزتوں کے تاج عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ، ہم اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، کیونکہ آپ کے در پہ جو بھی آتا ہے یا رسول اللہ آپ اسے نوازتے ہی ہیں، آپ اسے عطا فرماتے ہیں، جو بھی سائل جو سوال کرتا ہے آپ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، ہم نے اس بات پر کہ آپ نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے، دین کی تبلیغ کی ہے، آقا یہ نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ نذرانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، تو ناظرین اکرام اللہ کریم نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرما دی، فرمایا محبوب انہیں فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اے میرے صحابہ کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، جو میں نے تجھے تبلیغ کی
جو میں نے تجھے کلمہ پڑھایا، جو میں نے تجھے اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کا میں ذریعہ بنا، میں نے عقیدہ توحید تجھے عطا فرمایا، عقیدہ رسالت عطا فرمایا، تو میں اس پر تجھ سے کوئی اجرت نہیں لیتا، کوئی معاوضہ نہیں لیتا، کیونکہ کسی نبی نے بھی تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں لی، تو میں بھی تجھ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ہاں ایک چیز ہے جو اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ان سے مانگو، کیا مانگو؟ الا المودۃ فی القربى، کہ قریبیوں کی مودت مانگو۔ بعض نے اس کا معنی محبت کیا ہے، تو محبت مانگی نہیں جاتی، محبت کی بھی نہیں جاتی۔ ناظرین، محبت ہو جاتی ہے، اور محبت کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ تو محبت اگر ہو جائے تب بھی گزارا ہوتا ہے، اگر محبت نہ بھی ہو تو انسان کا وقت گزر ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ جو چیز مانگی جا رہی ہے، یہ محبت سے آگے کی چیز مانگی جا رہی ہے۔ حضور مانگ رہے ہیں، جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی، جو حضور نے دعوت حق انہیں عطا فرمائی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب فرما رہے محبوب ان سے کوئی اجرت نہیں لینی، کوئی معاوضہ نہیں لینا، ایک چیز مانگنی ہے، وہ ہے الا المودۃ فی القربى، قریبیوں کی مودت کا سوال فرمایا جا رہا ہے کہ مودت۔ اور ناظرین، مودت ہے کیا؟ اس کو سمجھیے۔ محبت ہو جائے پھر چھوٹ بھی جاتی، محبت ختم ہو جاتی ہے تو انسان پھر بھی وقت گزارتا رہتا ہے اور زندہ رہتا ہے۔ تو مفسرین نے اس بات کو آسان کر کے سمجھا دیا، فرمایا کہ جو مچھلی ہے وہ پانی میں جب ہوتی ہے تو اس کا تعلق پانی کے ساتھ مچھلی کا محبت کا نہیں ہے، مودت کا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر وہ پانی سے باہر نکال لو تو وہ مردہ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی پانی کے ساتھ ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ پانی کے ساتھ محبت کا نہیں ہے، وہ مودت کا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے محبوب ان سے مودت کا سوال کیجئے، تو یہ پتہ چلا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو اہل بیت اطہار کی محبت نہیں رکھتا، ان کی مودت نہیں ان سے کرتا۔ تو جب تک اہل بیت اطہار کی آپ کے دل میں محبت رہے گی تو آپ مومن رہیں گے، کیونکہ مومن کی زندگی ہی اہل بیت اطہار کی محبت میں ہے۔ اور وہ قریبی ہیں کون جن کا ذکر فرمایا جا رہا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ تو میرے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، میرے قریبی ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ ساجدہ، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمۃ الزہرا میری قریبی ہے۔ پھر ان کے شہزادے امام سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے قریبی ہیں۔ پھر سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قریبی ہیں۔ پھر ان کی اولاد قریبی ہے، اور قیامت تک آنے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد پاک ہے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ محبت اور مودت کا رشتہ اپنا ہمیشہ قائم رکھو۔ تو ان کی محبت دیتی کیا ہے؟ تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ان کی محبت سے خالی ہو، جن کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہو، تو وہ فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص بیت اللہ میں، کعبہ شریف میں، مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھتا رہے، روزے کے ساتھ رہے اور نیک اعمال کرتا رہے، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی مودت سے اس کا سینہ خالی ہے اور بغض اہل بیت ہے اس کے دل میں، تو وہ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں مرے گا، جب مرے گا کافر مرے گا، ایمان سے اس کا سینہ خالی ہوگا۔ تو شرط ہے اہل بیت اطہار کی محبت۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر حاضر ہوا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر میں نے دستک دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لائے، حضور نے اوپر چادر لے رکھی ہے، اور چادر کے اندر کچھ چیز حضور نے چھپا رکھی ہے، دونوں طرف دیکھا تو میں نے جب سوال کر لیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میں نے عرض کی، سونا یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چادر کو ہٹایا
تو ایک جانب سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہیں، دوسری جانب جناب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے بیٹے، میری بیٹی کے میرے بیٹے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آقا فرماتے ہیں یا اللہ جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے محبت فرمانا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کی محبت مانگی ہے۔ ناظرین جب ان کا مقام اور مرتبہ پتہ چلے گا پھر آپ کو ان کی شخصیت کا پتہ چلے گا کہ سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ دیکھیے سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، وہ آپ کی 5 ہجری اور 4 شوال المکرم کو جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر اپنے شہزادے سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لعاب دہن کی گٹی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک امام حسین رضی اللہ عنہ کے منہ مبارک میں ڈال دی اور انہوں نے چوسی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک کو چوس لیا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام نبی پاک علیہ السلام نے حسین رکھا ہے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی پیاری چچی سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی ولادت سے پہلے ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ فرمایا چچی جان کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کرتی آقا میرا جی نہیں کرتا کہ آپ کے سامنے اس خواب کو بیان کروں، اتنی خطرناک خواب ہے۔ آپ نے فرمایا بتائیے چچی جان خواب ہے کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں ڈالا گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے پیاری چچی جان اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کریم میری بیٹی سیدہ النساء للعالمین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کو اللہ کریم عنقریب ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا تمہاری گود میں دیا جائے گا کیونکہ تم سب سے زیادہ قریبی ہو۔ تو پھر جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ناظرین ولادت ہوتی ہے تو وہ سیدہ ام فضل کی گود میں دیا جاتا ہے۔ ام فضل فرماتی ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور فرماتی ہیں حضور ان کے ساتھ کھیل رہے تھے اور میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اس وقت کس چیز نے رلا دیا؟ فرمایا اے ام فضل اے پیاری چچی ابھی جبریل علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو میدان کربلا اور فرات کے کنارے آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی۔ ناظرین اکرام انشاءاللہ آئندہ اس موضوع پر آپ سے بات ہوتی رہے گی، اور ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت میں اللہ کریم زندہ رکھے، اور اہل بیت اطہار کی مودت اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ان کا اکرام کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ARP نیوز کو اللہ ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔